پی سی بی کا اصولی موقف تسلیم، ایشیا کپ میں جانبدار میچ ریفری اینڈی پائیکرافٹ تبدیل۔ ذرائع کے مطابق پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے میچ میں سابق ویسٹ انڈین کرکٹر رچی رچرڈسن ریفری ہوں گے۔ پی سی بی نے بھارت کے ساتھ میچ میں ہینڈ شیک تنازع کا ذمہ دار اینڈی پائیکرافٹ کو قرار دیا تھا۔ پی سی بی نے واضح کیا تھا کہ بھارت نواز اینڈی پائیکرافٹ کی موجودگی میں پاکستان ٹیم میچ نہیں کھیلے گی۔ اے سی سی کی انٹرنل انکوائری میں پائیکرافٹ ہی ذمہ دار ٹھہرائے گئے تھے۔ دبئی میں پاکستان کرکٹ ٹیم کی پریس کانفرنس منسوخ کی گئی۔ قومی ٹیم نے پریکٹس سیشن میں حصہ لیا۔ پاکستان آج متحدہ عرب امارات کے خلاف میچ کھیلے گا۔ بھارت کا غیر ذمہ دارانہ رویہ اب کھیل کے میدان تک پہنچ گیا۔ عسکری شکست کے بعد بھارت کھیلوں میں اوچھے ہتھ کنڈوں پر اتر آیا۔ حالات جیسے بھی ہوں، سپورٹس مین اسپرٹ زندہ رہنی چاہیے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کا اسلام آباد میں انسٹی ٹیوٹ آف ریجنل اسٹڈیز میں تقریب سے خطاب۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا، پاکستان میں دہشت گردی کی کوئی گنجائش نہیں، دہشت گردی کا سر کچلیں گے۔ پاکستان کی دہشت گردی کے خلاف جنگ دنیا کو محفوظ بنانے کے لیے ہے۔ پاکستان نے خطے میں پائیدار امن کے لیے ہمیشہ کلیدی کردار ادا کیا۔ پہلگام جیسے واقعات کی حقیقت دنیا کے سامنے آشکار ہو چکی۔ پاکستان نے بھارت کی بلا جواز جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا۔ پیغام امن کمیٹی ملک کے کونے کونے میں امن کا پیغام لے کر جائے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور امریکی صدر ٹرمپ میں 25 ستمبر کو ملاقات کا امکان۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی شریک ہوں گے۔ نیو یارک میں اقوام متحدہ جنرل اسمبلی اجلاس میں شرکت شیڈیول۔ دورہ امریکہ سے پہلے وزیر اعظم سعودی عرب جائیں گے، جہاں ان کی سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات طے ہے۔ قطر میں اسرائیلی حملوں کے اثرات پر تبادلہ خیال ہوگا۔ پاکستان میں سیلاب کی تباہ کاریاں اور پاک بھارت صورتحال زیر بحث آئے گی۔ شہباز شریف سعودی عرب سے امریکہ جاتے ہوئے برطانیہ میں بھی مختصر قیام کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے چیف آف نیول اسٹاف ایڈمرل نوید اشرف کی ملاقات۔ وزیر اعظم نے مارکہ حق میں وطن عزیز کے دفاع کے لیے پاک بحریہ کے کردار کو سراہا۔ کہا، پاکستان کی سمندری حدود کی نگرانی اور خطے میں بحری توازن برقرار رکھنے میں پاک بحریہ کا اہم کردار ہے۔ پاکستان بحریہ سے متعلق پیشہ ورانہ امور پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم کی تمام صوبوں کو سیلاب میں ہونے والے نقصانات کا تخمینہ لگانے کی ہدایت۔ کہتے ہیں، متاثرین کی امداد اور بحالی کے لیے مؤثر لاہ عمل اختیار کیا جائے گا۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت سیلاب کے نقصانات پر جائزہ اجلاس۔ شہباز شریف نے کہا، تمام وزراء اعلیٰ نے بارشوں اور سیلاب کے دوران بروقت اور مؤثر اقدامات کیے جو قابل تحسین ہیں۔ وفاقی اور بین الصوبائی ادارے نقصانات کے تخمینے میں ایک دوسرے سے بھرپور تعاون کریں۔ نقصانات کے جائزے میں جانی اور مالی نقصان کے علاوہ فصلوں کی تباہ کاری اور مال مویشی کے نقصانات کو بھی شمار کیا جائے۔ سیلاب زدہ علاقوں میں موزوں فصلوں کی کاشت کے لیے بھی خصوصی اقدامات کرنے کی ہدایت۔ چیئرمین این ڈی ایم اے سمیت دیگر متعلقہ اداروں کی طرف سے تعمیر و بحالی کے کاموں پر بریفنگ بھی دی گئی۔ سیلاب سے 63 ارب 79 کروڑ ڈالر کے نقصانات ہوئے۔ کے پی، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان نے وفاقی حکومت کو رپورٹ پیش کر دی۔ پنجاب اور سندھ کی طرف سے سیلاب کم ہونے کے بعد تخمینہ دیا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق فصلوں، مویشیوں اور مکانات کی تباہی سے 17 ارب 89 کروڑ روپے کے نقصانات ہوئے۔ دیگر نقصانات کا اندازہ 45 ارب 90 کروڑ لگایا گیا۔ ذرائع کے مطابق حتمی نقصانات کا تخمینہ لگانے کے لیے مردم شماری اور زراعت شماری کا ڈیٹا بھی استعمال کیا جائے گا۔ انفراسٹرکچر، کاروبار اور فصلوں کے نقصانات کے لیے سیٹلائٹ سے مدد لی جائے گی۔ زراعت شماری سے حاصل ڈیٹا سے فصلوں اور لائیو اسٹاک کے نقصانات کا تجزیہ کیا جائے گا۔ پاکستان کی پہلی جامع ویٹ پالیسی بنانے کے لیے صوبوں کے ساتھ مشاورت کا عمل شروع۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایت پر وفاقی وزیر صنعت و پیداوار اور نیشنل فوڈ سیکورٹی رانا تنویر حسین کی وزیر اعلیٰ مریم نواز سے ملاقات۔ ویٹ پالیسی پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پنجاب میں سیلاب کی صورتحال کے بعد آئندہ سال کے لیے گندم کے اسٹریٹجک ذخائر بہتر کرنے کے لیے اقدامات پر غور۔ ویٹ مینجمنٹ اسٹریٹجی اور روڈ میپ پر بھی گفتگو ہوئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے پنجاب میں گندم کی پیداوار میں اضافے کے لیے اقدامات سے آگاہ کیا۔ حکومت اور ورلڈ بینک کا بڑا اقدام، اسٹیٹ بینک کے تحت کلائمیٹ رسک فنڈ قائم۔ حکومت اسٹیٹ بینک کے ذریعے سیلاب متاثرہ کسانوں کو مالی تحفظ فراہم کرے گی۔ اسٹیٹ بینک نے تمام مائکرو فائنانس بینکوں کو نئی ہدایات جاری کر دی۔
سندھ میں دریائی بیلٹ پر سیلابی صورتحال، گڈو اور سکھر بیراج پر اونچے، کوٹری بیراج پر نچلے درجے کا سیلاب، کشمور میں گڈو بیراج پر 6,24,456 کیوسک کا ریلا، سکھر بیراج پر پانی کا بہاؤ 5,71,000 کیوسک ہو گیا۔ پانی سادھو بیلا مندر کی سیڑھیوں تک پہنچ گیا، یاتریوں کا داخلہ بند۔ جیکب آباد میں بلال ٹاؤن رند واہی میں شگاف، پانی گھروں میں داخل۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن کہتے ہیں، سندھ حکومت عوام کو ہر ممکن ریلیف کے لیے سرگرم ہے، سیلاب متاثرین کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا رہا ہے، کھانے پینے، علاج، معالجے اور جانوروں کی دیکھ بھال کا بھی مکمل بندوبست کیا گیا۔ تمام ادارے، ضلعی انتظامیہ اور ریسکیو ٹیمیں دن رات مدد میں مصروف ہیں۔ علی پور کا بڑا حصہ سیلاب کے باعث زیر آب، جلال پور پیروالا کے قریب ملتان سکھروے موٹر وے کا ایک حصہ بہہ گیا۔ راوی اور ستلج کے سیلابی ریلے اترنے کے بعد متاثرین کی گھروں کو واپسی، تباہ حال مکانات کی تعمیر کے لیے وسائل نہیں۔ این ڈی ایم اے کا پنجاب کے سیلاب زدہ علاقوں میں امدادی آپریشن تیز، مظفر گڑھ کے متاثرین کے لیے پی ڈی ایم اے کو مزید 5,000 خیمے فراہم کر دیے۔ ترجمان این ڈی ایم اے کے مطابق اب تک پنجاب کو 2,215 ٹن امدادی سامان فراہم کیا جا چکا۔ موٹر وے M5 پر یک طرفہ عارضی ٹریفک بحال کرنے کا فیصلہ، لودھرا میں 65 سالہ شخص سیلابی پانی میں ڈوب گیا۔ وزراء نے پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب کی سربراہی میں سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ، متاثرین میں امدادی اشیاء تقسیم کی۔ پنجاب اسمبلی میں ریسکیو 1122 کے ملازمین کے الاؤنس میں اضافے کی قرارداد متفقہ طور پر منظور۔ سنو نیوز مصیبت کی گھڑی میں سیلاب متاثرین کی آواز بن گیا۔ ملک میں سیلابی صورتحال پر مسلسل ٹرانسمیشن، آبی ذخائر، دریاؤں اور ندی نالوں میں طغیانی کی لمحہ بہ لمحہ رپورٹنگ۔ سنو نیوز کے نمائندے ہر جگہ پہنچے، سیلاب متاثرین کی مشکلات سے آگاہی کا سلسلہ جاری، پروگرامز کے ذریعے بھی سیلاب کی خصوصی کوریج، عوامی مسائل دکھائے اور حکام تک پہنچائے بھی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا کچے میں ڈاکوؤں کے خلاف آپریشن تیز کرنے کا حکم۔ اجلاس میں وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجار اور آئی جی سندھ پولیس غلام نبی میمن کی بریفنگ۔ مراد علی شاہ نے کہا، کچے میں سیلاب کی وجہ سے ٹھکانوں سے باہر آنے والے ڈاکوؤں کو فوری گرفتار کیا جائے، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن مزید تیز کیے جائیں۔ سیلابی صورتحال کے بعد کچے میں ترقیاتی کام شروع کرنے کی ہدایت۔ اجلاس میں میئر کراچی مرتضی وہاب اور چیف سیکرٹری آصف حیدر کی بھی شرکت۔ پاک چین دوستی نسل در نسل آگے بڑھے گی اور مزید مستحکم ہوگی، مخالف اور دشمن عناصر اسے نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ صدر آصف زرداری کی شنگھائی میں سی پی سی کے سیکرٹری چین جیننگ سے ملاقات میں گفتگو۔ صدر زرداری نے خصوصی اقتصادی زونز اور گوادر فری زون میں سرمایہ کاری کی دعوت دی۔ سی پی سی کے سیکرٹری نے کہا، فروری میں صدر زرداری اور صدر شی جن پنگ کی ملاقات نتیجہ خیز رہی۔ ہر چینی پاکستان کو آئرن برادر اور ہر موسم کا ساتھی سمجھتا ہوں۔ پاکستان اور چین کے درمیان مفاہمت کی 3 یادداشتوں پر دستخط۔ شنگھائی میں ہونے والی تقریب میں صدر آصف زرداری کی شرکت۔ ایم او یوز کا مقصد پاکستان میں زراعت، ماحولیات اور میس ٹرانزٹ شعبوں کی ترقی ہے۔ بلاول بھٹو اور آصفہ بھٹو، شرجیل میمن، ناصر حسین شاہ بھی موجود تھے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری سے شنگھائی میں توانائی شعبے کی اہم چینی کمپنی ونٹائی پاور کے وفد کی ملاقات۔ ونٹائی گروپ کے بانی چیئرمین نون جی صدر یونگ ین اور ڈائریکٹر یو جیالی نے ملاقات کی۔ پاکستان میں توانائی کے متبادل ذرائع میں سرمایہ کاری پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ بلاول بھٹو زرداری کو ونٹائی گروپ کے وفد نے سولر انرجی کے شعبے میں وسیع امکانات پر بریفنگ دی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا، توانائی کے متبادل ذرائع اختیار کیے بغیر تیز رفتار ترقی ممکن نہیں۔ توانائی کے ماحول دوست ذرائع کو اختیار کر کے موسمیاتی تبدیلیوں کا بھی بخوبی مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جسٹس طارق محمود جہانگیری کو جوڈیشل ورک سے روک دیا۔ سپریم جوڈیشل کونسل کے فیصلے تک بطور جج کام نہیں کر سکیں گے۔ چیف جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس اعظم خان پر مشتمل ڈویژن بینچ نے سماعت کی۔ اٹارنی جنرل سے درخواست کے قابل سماعت ہونے پر معاونت طلب کر لی گئی۔ سینئر قانون دان ظفر اللہ خان اور اشتر علی اوصاف عدالتی معاونین مقرر۔ عدالت نے قرار دیا، سپریم جوڈیشل کونسل کا فیصلہ آنے تک کیس اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر التوا رہے گا۔
نئے ڈیوٹی روسٹر میں جسٹس طارق محمود جہانگیری کا نام شامل نہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیئرمین پی ٹی اے حفیظ الرحمان کو عہدے سے ہٹانے کا حکم جسٹس بابر ستار نے 99 صفحات پر مشتمل محفوظ فیصلہ جاری کر دیا۔ فیصلے کے مطابق چیئرمین پی ٹی اے کی تعیناتی قانونی طور پر درست نہیں ہوئی۔ پی ٹی اے میں سینئر ممبر کو عارضی طور پر چیئرمین تعینات کرنے کا حکم۔ چیئرمین پی ٹی اے نے فیصلے کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں انٹرا کورٹ اپیل دائر کر دی۔ آزاد کشمیر کی ساری سیاسی قیادت بھارتی سازشوں کے خلاف ہم آواز۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کی زیر صدارت آل پارٹیز کانفرنس میں حکومتی اور اپوزیشن جماعتوں کی شرکت۔ مشترکہ اعلامیے میں کہا گیا کہ آزاد کشمیر کے حالات خراب کرنے میں بھارت ملوث ہے۔ بنیاد مرصوص اور مارکہ حق کی کامیابی سے بھارت بوکھلاہٹ کا شکار ہے۔ مسئلہ کشمیر کو عالمی سطح پر نئی جلا ملی ہے۔ تمام جماعتوں نے تحریک آزادی کشمیر کی حمایت اور عوامی رابطہ مہم کے آغاز کا اعلان کیا۔ پہلا جلسہ 21 ستمبر کو راولاکوٹ اور دوسرا 22 ستمبر کو باغ میں ہوگا۔ رہنماؤں نے کہا عوام شر پسندوں کے ہاتھوں میں نہ کھیلے، یکجہتی سے بھارتی عزائم کو ناکام بنایا جائے گا۔ بلوچستان کے ضلع کیچ میں پاک فوج کے 5 جوان وطن پر قربان۔ کلیئرنس آپریشن میں 5 دہشت گرد جہنم واصل۔ آئی ایس پی آر کے مطابق شیربندی میں آپریشن کے دوران آئی ای ڈی دھماکے میں 5 بہادر سپوت جام شہادت نوش کر گئے۔ کیپٹن وقار احمد، نائک عصمت اللہ، لانس نائک جنید احمد، لانس نائک خان محمد اور سپاہی محمد ظہور شامل۔ کلیئرنس آپریشن کے دوران بھارتی پراکسی فتنۃ الہندوستان کے 5 دہشت گرد انجام کو پہنچے۔ سیکیورٹی فورسز بھارتی سپانسرڈ دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم۔ صدر آصف زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا شہید جوانوں کو خراج عقیدت۔ وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور کی شہید میجر عدنان اسلم کے گھر آمد، اہل خانہ سے تعزیت کی اور فاتحہ خوانی کی۔ علی امین گنڈاپور نے کہا میجر عدنان اسلم نے ملک و قوم کے لیے اپنی جان قربان کی، ان کی دلیری اور قربانی کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ پوری قوم کو اپنے ان بہادر سپوتوں پر فخر ہے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پوری قوم سیکیورٹی فورسز، پولیس اور دیگر اداروں کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ اسی دہشت گردی کے جنگ کے دوران کچھ بدبخت فیسیلیٹیٹر کا کردار ادا کرتے رہے اور اس جماعت نے سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں کو ذہنوں کو پرگندہ کرنا شروع کیا۔ اربوں ڈالر انویسٹ ہوئے ہندوستان کی طرف سے، اور جو ابھی مارکہ حق کے اندر اس کو شکست ہوئی ہے اور وہ اپنے زخم چاٹ رہا ہے، تو اس نے افغانستان کے ذریعے پاکستان کے اندر دخل اندازی کی جا رہی ہے۔ اور سب سے بڑی پاکستان کے اندر ایک سیاسی جماعت جو پی ٹی آئی کہلاتی ہے، وہ اس کی سرپرستی کر رہی ہے۔ پاکستان نے مارکہ حق میں بھارت کو عبرتناک شکست دی۔ وزیر ریلوے حنیف عباسی کہتے ہیں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان نے 90,000 جانوں کی قربانی دی۔ سیکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی قربانیاں لازوال ہیں۔ ایک جماعت نے سازش کے تحت ریاستی اداروں پر حملے کیے۔ بانی تحریک انصاف کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے ملکی اداروں کے خلاف زہر اگلا جا رہا ہے۔ انتشاری ٹولے نے ہمیشہ ملک میں فتنہ فساد برپا کیا۔ وزیر مملکت برائے قانون و انصاف عقیل ملک کا کہنا ہے تحریک انصاف نے ہمیشہ ٹی ٹی پی اور دہشت گردوں کے موقف کی تائید کی، ان کی ترجیحات واضح ہیں۔ کے پی میں 40,000 لوگوں کو بسایا۔ پاکستان تحریک انصاف اور کے پی حکومت کو کٹہرے میں لانے کا وقت قریب آ چکا ہے۔ گجرانوالہ میں جعلی فٹ بال ٹیم ظاہر کر کے نوجوانوں کو جاپان بھجوانے والا انسانی اسمگلر گرفتار۔ ایف آئی اے کے مطابق ملزم وکاس اب تک 39 نوجوانوں کو فٹ بال ٹیم کے نام پر وزٹ ویزے لگوا کر جاپان بھجوا چکا ہے۔ ویزوں کے لیے پاکستان فٹ بال فیڈریشن اور وزارت خارجہ کا جعلی این او سی استعمال کیا گیا۔ ملزم کے خلاف متعدد دفعات کے تحت مقدمات درج۔ اسرائیل قطر میں دوبارہ حملہ نہیں کرے گا، امریکی صدر ٹرمپ کی یقین دہانی۔ قطر کو اپنا قریبی اتحادی قرار دے دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو میں کہا حماس نے یرغمالیوں کو انسانی ڈھال بنایا تو نتائج سنگین ہوں گے۔ یرغمالیوں کو فوراً رہا کیا جائے ورنہ تمام شرطیں ختم تصور ہوں گی۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی
دورہ اسرائیل سے واپسی پر دوحہ آمد، امیر قطر تمیم بن حمد الثانی اور وزیر اعظم محمد بن عبد الرحمن الثانی سے ملاقات، قطر کی سلامتی اور خود مختاری کے لیے بھرپور حمایت کا وعدہ۔ امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق مارکو روبیو نے کہا، غزہ جنگ مذاکرات کے ذریعے ختم کرانے کی صلاحیت صرف قطر کے پاس ہے۔